مہینے سے آپ ویڈیو دیکھ رہا ہوں لگاتار مسلسل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا آپ کو عزت دے، خدا سلامتی دے، خدا ایمان دے آپ کو۔ تھینک یو سر۔ اور مزید کچھ حکم ہے؟ جی کویشچن ہے سورہ نور کی آیات کے بارے میں کہ کیا اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ آیات عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، جبکہ اہل تشریح بھائی کہتے ہیں وہ جناب مالک السلام اللہ علیہ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جی ہاں، واقعی اس کی ذرا تفصیلاً وضاحت۔ دیکھیں کیا تفصیل کیا تفصیل وضاحت کریں بھائی؟ اگر وہ یہ جناب عائشہ کے لیے بھی ہونا تو اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہے اس آیات میں۔ دیکھیں آیات میں یہ ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه خیرا لکم بل هو شر لکم، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ آپ ہی صحابہ کا ایک گروہ ہے، اس بات کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، خیر سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، وہ سمجھ میں اہل آئی؟ تشریح بھائی صحیح مسلم کی روایت دیتے ہیں نا کہ وہ اس میں جناب ہاں مالک مسلم میں ہے، السلام اللہ علیہ مسلم میں ہے، مسلم کے آخر میں ہے کہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے۔ اب مان بھی لینا کہ ماریہ کے لیے نہیں ہے، ماریہ قبطیہ کے لیے نہیں ہے، عائشہ کے لیے، تو اس میں عائشہ کی کسی قسم کی تعریف نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی تہمت لگی ہے زنا کی، نستجیر باللہ، زنا کی تہمت لگی ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں وہاں پہ نستجیر باللہ زنا ہوئی ہے، کیونکہ عائشہ کہتی ہے کہ میں اونٹنی سے پیچھے رہ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، تو بعض صحابہ نے باتیں بنائی ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ بھئی یہ لوگوں نے تہمت، آیت کے الفاظ یہ ہیں جن لوگوں نے تہمت لگایا ہے وہ آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی کا ایک گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، صحابہ کا ایک گروہ ہے۔ بھلے اس کو لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، یہ اس کو برا نہ مانو، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ تو یہ میرے بھائی اس میں اگر کہہ دینا کہ عائشہ پہ تہمت اس غزوے میں زنا کی تہمت لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک تو بہتان تھا، جھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اس کا کچھ اس کے علاوہ ثابت نہیں ہوتا، کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی مجد نہیں ہے۔ اس میں صحابہ کی مذمت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت نہیں رکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ کے متعلق انہوں نے غلط بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے ہے۔ اوکے ایک اور کویشچن ہے قبلہ جی، کہ جماعت میں نے مخالفین اس آیت کو پیش کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی برات نازل کی آسمان سے۔ اور بھائی کون سی برات، کس طرح کی برات؟ یہ کہ یہ مسئلہ، یہ زنا کا جو تو بہتان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ نے تہمت لگائی ہے۔ یہ اگر پہلی بات ہے کہ اب نہیں مانتے کہ عائشہ کے متعلق یہ ماریہ قبطیہ کے لیے، جیسے کہ مسلم میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائی، صحیح مسلم میں یہ چاپ دار الفکر ہے، اس کے آخر میں کتاب التوبہ میں یہاں پر اللہ آپ کو بھلا کرے، یہاں پر کتاب براءت حرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الریب، یہاں پہ ہے کہ کسی نے تہمت لگایا تھا ماریہ قبطیہ پر، نستجیر باللہ، کہ وہ جو غلط کام کرتی ہے، کیونکہ وہ بچے، وہ اللہ نے ان کو بچہ دیا تھا، فرزند دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی تو دوسرے جو ازواج تھے ان کو اولاد نہیں تھا۔ ہمارے پاس یہی ہے کہ ماریہ پہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت خوبصورت تھی، حضرت ماریہ بہت خوبصورت تھی، وہ اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد بیٹے جو حضرت خدیجہ سے نہیں ہیں، وہ حضرت ماریہ سلام اللہ علیہ سے۔ تو یہ جو ہیں ان پہ تہمت لگانے والی بھی عائشہ ہی تھی، تو وہ اور آیات ان کی شان میں ہے، لیکن ہم مان بھی لیں کہ عائشہ کی شان میں ہے تو وہ اس سے کوئی ایمان وغیرہ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا تھینک یو بھائی، آپ دوسروں کو کال بات کرنے دو۔ ایک اور کویشچن، ایک کویشچن ہے صرف، جی ایک جی کویشچن مزید بولو۔ میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں صرف 11 صحابہ تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی، وہ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ اوکے تھینک یو۔ السلام علیکم جناب، بات کرو۔ جی وعلیکم السلام صاحب، جی کیا حال ہے؟ سر، ملاقات کرم ہے، آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ سر وقاص بات کر رہا ہوں، پاکستان کراچی وقاص سے۔ صاحب، کیا حکم ہے بھائی؟ آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ گڈ ہے سر۔ سر میرا ایک ابھی اس وقت تو ٹائم بہت ہو گیا ہے، اس لیے میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کے سر میں نے کئی سیشنز دیکھ چکا ہوں، اور سوال میرا سر یہ ہے کہ بہت سے
یہ پوائنٹ ذکر بھی ہوا ہے کہ جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے۔ ہم۔ تو ان 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے نالج کے لیے، اپنے انفارمیشن کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ان 7 حروف سے کیا مراد ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ میں نے ہم۔ بہت سے اس ڈیبیٹس دیکھی ہیں آپ کی لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس آرگیو کرتے ہیں آپ سے کہ اس سے مراد لہجے ہیں۔ تو کیا اس سے مراد 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس میں کنٹینٹ شامل ہے جو ایکسٹرا کنٹینٹ تھا قرآن کا جو ہم تک نہیں پہنچ سکا، کیا اس سے یہ مراد ہے؟ یہ ذرا آپ مجھے کائنڈلی ڈیٹیل میں بتا دیں۔ ڈیٹیل میں تو میں تک گیا ہوں بھائی، ڈیٹیل سے بات کرنا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ چلیں جس حد بہرحال تک یہ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا۔ ہاں ہاں، تو عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لیکن یہ 7 احرف سے وہ مراد نہیں ہے۔ 7 احرف جو بخاری مسلم وغیرہ میں روایت کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہت ایک طویل بحث ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ نے جب قرآن جمع کیا تھا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں، تو ان لوگوں نے اعتراف کیا تھا کہ قرآن مجید میں نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں نقصان وہ تو بہت، ان کی روایت بہت زیادہ، اور کیونکہ وہاں پہ بہت سارے صحابہ تھے جو انہوں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آیتیں سنی تھیں، تو ان کے لیے جسٹیفائی کرنا کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ تو جو آپ سنتے آ رہے ہیں اس سے تو مختلف ہے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا، صحابہ کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے یہ حدیث بنا دی کہ قرآن تو کہ مختلف الفاظ پہ نازل ہوئی، مختلف الفاظ پہ نازل ہوئی ہیں، کہ اس میں سے کسی بھی لفظ کو پکڑو تم پڑھو تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو وہ اور لفظ تھے، کوئی وہ بھی یہ بھی لفظ ہے وہ بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَّا اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے روایت یہی ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس کہ میں قرآن کے 7 حروف پہ نازل ہوئے، اس نے کذب اعداء اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم صرف ایک حرف پہ، ایک یہ لفظ پہ نازل ہوئی ہے، مختلف الفاظ پہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اصل اس کی وجہ یہ ہے، اب مخالفین کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ 7 احرف کے کیا معنی ہیں، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، کیا اس سے مراد لہجات عرب ہیں؟ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ لہجات عرب ہے، اس کے برعکس دلیل موجود ہے کہ اس سے مراد لہجات عرب نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہیں پھر؟ حلال حرام مثلا، بشارت انذار، یہ چیزیں ہیں، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ جو روایات بخاری مسلم سے پتہ چل جاتا ہے وہی ہے کہ الفاظ میں اختلاف، الفاظ میں اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ یہ جماعت عمریہ کے نزدیک اس چیز کو ثابت کرنا بڑا آسان ہے کہ ان کے روایات کے روح سے قرآن کے ایک حرف دوسرے حرف سے کس بات میں اختلاف رکھتا تھا؟ لہجوں کی بات نہیں ہے، الفاظ کا، کہ ایک جو ہے الفاظ مختلف ہیں، دوسرے کے الفاظ مختلف ہیں، اور یہ لہجے والی بات نہیں ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور میں کوئی حوالہ آپ کو بھی نہیں دکھا رہا کیونکہ اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن یہ عقیدہ باطل ہے، عقیدہ یہ باطل ہے، اور یہ حرف صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مختلف الفاظ کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان مخالفین کے نزدیک جب یہ قرآن جمع کر رہے تھے نا تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ الفاظ کیا ہیں، تو یہ اب عمر لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قرآن کے تو 7 مختلف الفاظ ہیں، تم جس طرح مرضی پڑھو، اور اس طرح قرآن کو چینج بھی کرو تو کوئی بات نہیں، بس تم رحمت کو عذاب نہ بناؤ۔ یہ مختلف ان کے کتب میں موجود ہے کہ رحمت کو عذاب نہ بناؤ،
یعنی اگر اس کے علاوہ مثلا معنی کو بالکل 180 درجہ چینج نہ کرو تو قرآن کے الفاظ بدل لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج. یہ اس کی روایات ان کے کتب میں کثرت کے ساتھ موجود، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں اس طرح کہتے تھے ابو بکر عمر، یہ میں آپ کو جو خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی اصل وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جو میرے ناقص علم میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک تو ہے وہ آیات جو امامت کے متعلق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، یا ترتیب قرآن کی جیسے معانی بدلتے ہیں، وہ ان لوگوں نے اس کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے نا. آیات وغیرہ جو ان کے مذمت میں جو آیات تھیں، جو ان کے کفر پہ تھیں، جو شدید تھی، وہ اس قسم کے آیات کو ان لوگوں نے اس کو ہٹا دیا. تو اگر لوگ پوچھے کہ کہاں گئی وہ آیات، ہاں اس کے لیے قرآن کے تو 7 مختلف وجوہات ہیں، جو بھی پڑھو ٹھیک نا، جو بھی پڑھو یہ پڑھو تم، ختم بات. تو یہ لوگوں کو ایک طرح سے دھوکہ دینا، ان کو ٹوپی پہنانا اور ان کو بیوقوف بنانے والی بات. وَإِلَّا اگر آپ ان کے کتب میں جائیں کہ 7 احرف کے کیا معنی ہیں، اس کا معنی کو ان کو نہیں معلوم. ان کے کتب میں لہجات عرب بولیں وہ باطل بات ہے. جو 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 جس بات کی وہ اعتراف نہیں کرتے، اور وہ معنی ان کے کتب میں آسانی کے ساتھ قابل اس بات ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے الفاظ میں، یہ اس بات کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے. آپ پڑھیے 7 احرف کے جو احادیث ہیں بخاری مسلم میں، وہ اس بات کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان احادیث کا مطلب یہی ہے. لیکن یہ سب جھوٹی احادیث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی گئی ہیں. تو قرآن مجید کے یہ الفاظ ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے. اس کی اصل وجہ یہی ہے. تو اس وقت اس زمانے میں جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس خلیفہ خلافت کے لیے، دربار کے لیے، حکومت کے لیے، اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن تو تین ہی صحابہ کے پاس. انہوں نے جو جمع کیا ہے اپنی محنتوں سے، ادھر ادھر سے جمع کی اور ناقص جمع کی، کچھ انہوں نے حذف کیا، ٹھیک ہے. تو اور دوسرے صحابہ ان کی شدید اختلاف کرتے تھے ان کے قرآن سے. ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ مختلاف کرتے تھے ان کے قرآن سے. تو جو عام مسلمان تھے بھائی، وہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی بات سنی، ابی ابن کعب کی سنی، تو انہوں نے ان کے ذہن میں بھی سوالات آتے تو ان کو بیوقوف بنانے کے، ان کو جیسے ابھی ہمارے دور میں سیاست دان جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ اس طرح سے ایک طرح سے اس طرح طریقہ کار. ملاحظہ ایک میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں ایک. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، تالیف الکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 630 میں. پہلے ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. فرمایا کہ قرآن واحد ہے، واحد اللہ واحد کے نزدیک سے آیا. ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن مجید خود فرماتا ہے اگر قرآن اللہ کی منزل کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا. اچھا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل على 7 احرف. میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئے. كذبوا اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. یہ حرف واحد پر، واحد کے پاس سے آیا ہے.